اس کی طبیعت کی خرابی اور بیماری کے مطابق اس کو جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اس کی خوراک کا تعین کرنے دیا جائے، اس کو بالکل افاقہ ہو جائے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں، علی بھائی میں اس آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کی بات میں اس آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ نواز شریف کی شلوار گیلی ہو گئی، اس کو گریبان سے پکڑو۔ لینگویج کو اچھا رکھیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کر کے بہت سے لوگ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان کے اکیلے ٹائیگر محمد علی خان نے نون لیگ کے دونوں بدماشوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایک طرف اکیلا محمد علی خان اور دوسری جانب نون لیگ کے رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف تھے، جو کہ اپنی زبان درازی اور بدماشی کے لیے مشہور ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جب عمران خان کے متعلق گھٹیا گفتگو کی تو محمد علی خان نے ان کی ایسی کلاس لی کہ ان کو نانی یاد آ گئی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور خود ان کی چھترول آپ خود سنیں۔ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ ہماری مدد کرے، اور اس میں ہمیں روکا نہ جائے۔ اس کو اس کی طبیعت کی خرابی اور بیماری کے مطابق اس کو جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اس کی خوراک کا تعین کرنے دیا جائے، اس کو بالکل افاقہ ہو جائے گا، یہ صحت مند ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، اور ملک اور قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کے پاپولر جی نہیں ہونے چاہیے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جی بالکل ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں تو آپ ان کو بیپ کریں بھائی، ٹھیک، ان کو بیپ کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اسی وجہ سے ملک کا نظام تباہ ہے، اسی وجہ سے ملک کا نظام تباہ ہے کہ ایک 22-21 گریڈ کے افسر کے بارے میں بات ہوتی ہے، ادھر بیپ آتا ہے۔ لیکن اگر ملک کے سابق وزیر اعظم یا موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں بھی میں اگر شہباز صاحب کے بارے میں بھی کوئی گریوی بات کرے گا، میں اس کو نہیں سپورٹ کروں گا۔ لیکن اس وجہ سے اس ملک کی سول سپریمیسی نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو خود بدنام بے عزت کرتے ہیں۔ یہ آدمی جو انٹیریئر منسٹر ہے، کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ سابق وزیر اعظم؟ آپ اس کے کردار پہ آپ پولیٹیکل کامنٹ کریں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کامنٹ کریں، آپ کو 200% رائٹ ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ذاتی بات آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ علی بھائی میں اس آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کی بات میں اس آدمی کو اس قابل نہیں سمجھتا جس کو ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم کے بارے میں کیسے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے میں اس کے کامنٹ پہ جواب نہیں کر رہا، آپ اپنا سوال کریں۔ میرا سوال میں نے ان کو کمنٹ پہ جواب نہیں کر رہا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو جواب ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے ایگری کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ سابق وزیر اعظم ہو یا کوئی نہ ہو، ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے، پریسٹیج ہے، اور تنقید کرنا، ضابطۂ اخلاق میں رہنا، یہ ہمیں گھر سے سابق وزیر اعظم پہ تو اپلائی کرو بھائی، ہر انسان تو بڑا دور ہے۔ بھی اعظم سوادی صاحب کی بات شروع ہو جائے گی تو آپ کا پورا پروگرام ایک منٹ صرف میں سر ایک منٹ علی بھائی جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب سے میں 2 منٹ بات کر لوں۔ پہلے وزیر اعظموں کی تو بات کر لیں، میں آپ کے بعد اپنے ملک کے وزیر اعظم کو ہم ریسپیکٹ نہیں دے سکتے؟ سر میں کہتا ہوں ہر ایک کی ریسپیکٹ ڈگنیٹی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اس میں سابق وزیر اعظم بھی شامل ہے obviously۔ I agree with you۔ ہاں بالکل، لینگویج کو اچھا رکھیں، کیونکہ آپ خود بھی کہتے ہیں عمران صاحب کی لینگویج کے متعلق آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کر کے بہت سے لوگوں کو فینڈ کیا، تو یہ ڈویژنز جب تک سب شائستہ نہیں ہوں گے ساری پارٹی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ سب کو کرنا ہے۔ تو آپ سٹارٹ کر دیں اس کو، یور ٹیک سر۔ کامران شاہد جی نہیں، کامران ایک بات یہ ہے، علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں، جب یہ بھاشن دے رہے ہیں تو میں بڑے سلیقے طریقے سے سن بھی رہا ہوں، مگر ان کو یاد ہوگا کہ ان کے لیڈر جو ہیں، میں بات کر لوں میری معافی ہوئے گی، میرا لیڈر مانگ لے گا، علی محمد خان سے زیادتی ہوگی، اس کا لیڈر معافی مانگ لے گا، مگر جب میرا لیڈر خود یہ بات کرے کہ نواز شریف کی شلوار گیلی ہو گئی، اس کو گریبان سے پکڑو، کسی ادارے کے سربراہ کا کہے کہ پتلون اس کی گیلی ہو گئی، پتہ کرو، مطلب اس طرح کے الفاظ جو ہیں، عمران خان غدار کسی کو کہنا اور کسی کو میر جعفر صادق کہنا، اس وقت بھی ان کو ان کے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس ویڈیو میں ساری بات چیت سن لی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نون لیگ والے صرف اپنی عزت کو ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور کسی بھی دوسرے شخص کے لیے ان کے دماغ میں ہمیشہ برائی کے کیڑے ہوتے ہیں۔ جیسے انڈیا کے ایک فلم میں ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا کہ نندو بیڑے دماغ میں کیڑے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اس کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔